میں ایک پاکستانی جاسوس دلی میں انٹیلیجنس ایجنسی کی جیل توڑ کر قید سے ہوا فرار۔ سرفروشی، جاسوسی اور فرار پر مبنی سنیے میری لاسوال سنسنی خیز سچی داستان۔ جاسوس۔ میں ایک پاکستانی جاسوس بھارت میں اپنا مشن کامیابی سے مکمل کرنے کے بعد نیپال پہنچ چکا ہوں۔ پوری کہانی سننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود پلے لسٹ کے لنک کو کلک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام کہانیاں بلا تاخیر ملتی رہیں۔ تو آئیے کہانی کی طرف واپس چلتے ہیں۔ نیپال پہنچنے کے بعد میں پاکستانی سفیر سے ملا، جس نے مجھے بتایا کہ کل مجھے اپنے اسائن کیے گئے مشن کے متعلق مکمل معلومات فراہم کر دی جائے گی۔ سفیر صاحب مجھے ہوٹل پہنچا کر چلے گئے۔ سیکنڈ فلور پر میرے لیے کمرہ ریزرو تھا۔ ریسیپشن پر میں انٹری کرنے لگا تو انٹری کارڈ پر کمرے کے کرائے کے کالم میں کمرے کا کرایہ اور اس کی ادائیگی بذمہ پاکستانی سفارت خانہ درج تھی۔ یہ پہلی غلطی تھی جو سفیر صاحب نے میرے بارے میں کی۔ میں نیپال میں ایک سویلین پاکستانی مہاجر کی حیثیت سے داخل ہوا تھا۔ میں اپنی مالی حیثیت کے مطابق سب سے مہنگے ہوٹل یا سب سے کم کرائے والے کسی گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرتا، لیکن کرایہ مجھے اپنی جیب سے ادا کرنا تھا۔ پاکستانی سفارت خانے کی مہمان نوازی کے تحریری ثبوت نیپال میں میری حیثیت کو مشکوک بنانے کے لیے کافی تھے۔ میں نے وہ کارڈ پھاڑ دیا اور دوسرا کارڈ بنوا کر ادائیگی خانے میں 5000 روپے ایڈوانس جمع کروائے اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ دوسرے دن 11 بجے میں سفارت خانے پہنچا تو وہاں حشر کا سما تھا۔ 400-500 پاکستانی مہاجر سفارت خانے کے کمپاؤنڈ اور سڑک پر مختلف گروہوں میں کھڑے سفارت خانے کی بے حسی کے قصیدے پڑھ رہے تھے۔ میں مختلف گروہوں کے پاس تھوڑی دیر ٹھہرتا ہوا سفارت خانے کی عمارت میں داخل ہوا تو ایک گارڈ نے مجھے زور سے دھکا دیا اور انتہائی کرختگی سے کہا کہ کس کے باپ سے ملنا ہے۔ گارڈ کے رویے سے مجھے بخوبی احساس ہو گیا کہ پاکستانی مہاجروں سے یہاں کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ میں دھکے سے سنبھل کر پھر گارڈ کے قریب گیا اور ایک زوردار ٹھڈا اس کی ناف کے نیچے مارا۔ درد کی شدت سے دوہرا ہو کر وہ فرش پر گر کر پھڑکنے لگا۔ میرا یہ رویہ اس گارڈ اور وہاں کھڑے دوسرے گارڈز کے لیے انتہائی غیر متوقع تھا۔ اپنی شکل و صورت اور قد سے یہ تینوں مغربی پاکستانی لگتے تھے اور لٹے پٹے بے بس بہاری پاکستانی مہاجروں کو بلا وجہ ذلیل و خوار کرتے تھے۔ گارڈ کی بدتمیزی پر اسے ٹھڈا پڑتے دیکھ کر ایمبیسی کے احاطے میں کھڑے سارے لوگ میرے گرد جمع ہو گئے۔ ان کے پشمردہ چہروں پر اچانک اطمینان اور آسودگی جھلکنے سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان سب کی آرزو اور حسرت کو میں نے پورا کر دیا ہے۔ میں ایمبیسی کی عمارت میں داخل ہوا تو دوسرے دونوں گارڈ ایک طرف خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر سفیر کے پی اے کے کمرے میں گیا۔ اس سے بغیر کوئی بات کیے اس کی ٹیبل سے ایک کاغذ اٹھا کر اس پر گزشتہ رات کا مہمان لکھا اور پی اے کو کہا کہ یہ چٹ سفیر صاحب کو دے دو۔ ملاقاتی چٹ پر یہ انوکھی عبارت پڑھ کر پی اے کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ میں نے غراتے ہوئے خالص فوجی لہجے میں اس سے کہا، اینی ڈاؤٹ، اینی کوسچنز؟ پی اے، جس کے متعلق بعد میں معلوم ہوا کہ وہ ایمبیسی کا فرعون ثانی تھا، ہکلاتے ہوئے بولا، نو سر، اور ایمبیسڈر کے کمرے میں چلا گیا۔ 3-4 منٹ کے بعد وہ واپس آیا اور دروازے میں کھڑے ہو کر ہی بولا کہ آئیے سر، ایمبیسڈر صاحب بلا رہے ہیں۔ ایمبیسڈر بڑے تپاک سے ملا، خیریت دریافت کی، اردلی کو کافی لانے کے لیے کہا اور پھر ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ اچھا کیا جو گارڈ کی مرمت کر دی، اب اسے تمیز آ گئی ہوگی کہ کسی معزز مہمان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ میرے اس کے کمرے تک پہنچنے سے پہلے ہی اسے گارڈ والے واقعے کی اطلاع مل چکی تھی۔ آج سفارت خانے میں میرا پہلا دن تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ پہلے دن ہی جھگڑا مول لے لوں۔ کافی پینے کے بعد سفیر صاحب نے سر بموہر پیکٹ مجھے دے دیا۔ اس کے ساتھ ایک مہرے لگا لفافہ بھی تھا۔ میں نے دونوں کی مہریں چیک کر کے وصولی کی رسید پر دستخط کر دیے۔ سفیر صاحب لفافے میں خط کے مندرجات جاننے کے خواہش مند تھے، لیکن میں نے لفافہ جیب میں رکھ لیا اور پوچھا کہ ڈاک کس روز پاکستان جاتی ہے اور کب آتی ہے۔ پھر جیسے اچانک کچھ یاد آ گیا، میں نے سفیر سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا غضب کر دیا جو ہوٹل کے کرائے اور دوسرے بلوں کی ادائیگی سفارت خانے کے ذمے لکھوا دی؟ آپ کو تو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں یہاں سویلین ریفیوجی کی حیثیت سے ہوں، پھر بھلا ایمبیسی کو میرے اخراجات ادا کرنے کا تحریری ثبوت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے وہ کارڈ پھاڑ دیا اور نیا کارڈ بھر کر 5000 ایڈوانس ادا کیے ہیں۔ آپ نے بلا سوچے سمجھے جو کیا وہ میرے اور سفارت خانے کے حق میں بے حد خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔
سفیر صاحب تو اپنی اس حماقت کا انجام سوچ کر گھبرا گئے اور بولے کہ واقعی مجھ سے بڑی غلطی ہوئی. آپ یوں کیجئے کہ ہوٹل میں 20,000 ایڈوانس جمع کروا دیں اور 5,000 اپنے خرچ کے لیے رکھیں. یہ کہہ کر اس نے اکاؤنٹنٹ کو کہا کہ 15,000 روپے اور سادہ پیمنٹ واؤچر لے کر آ جائے. اکاؤنٹنٹ نے مجھے 15,000 روپے دیے اور 25,000 کا واؤچر بنا کر سفیر صاحب سے پوچھا کہ سر کیا نام لکھوں. اس سے پہلے کہ سفیر جواب دیتا میں نے کہا کہ سسپینس انڈر کوڈ کیٹ آئیز. اکاؤنٹنٹ نے واؤچر بھر کر پہلے سفیر کو اور پھر مجھے دستخط کرنے کو دیا. میں نے اپنے اصلی نام کے انیشلز الٹے لکھے. تھوڑی دیر کے بعد میں نے جانے کی اجازت چاہی اور پوچھا کہ کون سا اہم مشن مجھے سونپا گیا ہے. سفیر نے مجھے بتایا کہ میرے سر بمہر لفافے کے ساتھ ایک خط اسے ملا ہے جس میں لکھا تھا کہ مشن کی تفصیلات میرے لفافے میں موجود ہیں اور میں آپ کے ساتھ پورا تعاون کروں تاکہ مشن بخوبی پورا ہو سکے. میں نے جانے کی اجازت چاہی تو سفیر صاحب بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے کہ وقت ہو گیا ہے, آپ لنچ میرے ساتھ ہی کریں. میں آپ کو یہاں کے حالات بتانا چاہتا ہوں. لنچ کے بعد میں دفتر نہیں آؤں گا, گھر پر ہی باتیں کریں گے. وہ تو مجھے اپنی مرسیڈیز میں ساتھ لے جانا چاہتے تھے لیکن میں نے کہا کہ آپ جائیں, آپ کی کوٹھی نزدیک ہی ہے, میں پیدل آ جاؤں گا. آپ کے ساتھ آپ کی گاڑی میں مجھے دیکھ کر یہاں پر موجود لوگ نامعلوم مجھے کیا سمجھیں جبکہ میں یہاں ریفیوجی کے کور میں ہی رہنا چاہوں گا. سفیر صاحب کی گاڑی چلی گئی تو میں بھی نیچے آیا. ایمبیسی کے لان میں کھڑے ریفیوجی مجھے دیکھتے ہی میرے آگے پیچھے ہو لیے. کئی نے تو براہ راست مجھ سے مخاطب ہو کر مجھے اپنی پریشانیوں اور سفارت خانے کی بے حسی کے متعلق بتانا شروع کر دیا. سفارت خانے کے بیرونی گیٹ پر پہنچ کر میں نے انہیں کہا میں بھی انہی کی طرح ایک ریفیوجی ہوں. بھارت میں ایک عزیز کے گھر پناہ لے کر اب تک چھپا رہا. اب حالات کچھ بہتر ہوئے تو پاکستان جانے کے لیے کل ہی کھٹمنڈو پہنچا ہوں. سفیر چونکہ میرے آبائی علاقے کا رہنے والا ہے اس لیے رجسٹریشن اور اس سے ملنے میں کوئی دقت نہ ہوئی. جہاں تک گارڈ کا معاملہ ہے تو اس کی بدتمیزی کے باعث اسے سبق سکھانا پڑا. ویسے کچھ قصور آپ لوگوں کا بھی ہے جو سفارتی عملے کو اتنا سر چڑھا کر رکھا ہے, ورنہ سفارت خانے کی چار دیواری کے اندر نیپال نہیں بلکہ پاکستان ہے. یہاں پاکستان کا قانون ہے اور سارا سفارتی عملہ آپ کے ہموطن اور آپ کی خدمت کے لیے ہے. اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس عملے کو اپنا حاکم سمجھیں یا ان کی اصل حقیقت بتا کر ان سے کام لیں. میری اس گفتگو کا شاید ہی کسی پر اثر ہوا ہو. پے در پے مصائب اور مشکلات کا شکار یہ ریفیوجی ہزاروں عزیزوں کی قربانی دے کر جب نیپال پہنچے تو ان سے جو سلوک کیا جا رہا تھا اس کے باعث وہ بے جان اور بے حس ہو چکے تھے. ان کے لبوں سے شکایتی الفاظ بھی سہمے سہمے سے نکلتے تھے. میں نے انہیں دلاسا اور حوصلہ دیا اور ہر ممکن مدد کرنے کا وعدہ کر کے ایمبیسیڈر کے گھر چلا گیا. کھانا حسب معمول پرتکلف تھا. کھانے کے بعد ہم ڈرائنگ روم میں آ گئے. سفیر صاحب نے بتایا کہ کھٹمنڈو میں سکوت ڈھاکہ کے وقت پاکستانی ایمبیسیڈر بنگالی تھا, وہ ڈیفیکٹو ہو گیا. اس نے پاکستانی سفارت خانے پر بنگلہ دیش کا جھنڈا لگا دیا اور سفارت خانے کے مغربی پاکستانی تمام ملازمین نکال باہر کیے. پاکستان کے دنیا بھر کے سفارت خانوں میں پاکستانی وزارت خارجہ اور دوسرے سفارت خانوں سے ٹرانسمیٹر پر رابطے کے لیے ایک ہی کوڈ استعمال ہوتا ہے اور کوڈ ٹوٹ جانے کی صورت میں سٹینڈ بائی کے طور پر ایک دوسرا کوڈ ہر سفارت خانے میں موجود رہتا ہے. بنگالی ڈیفیکٹر سفیر نے دونوں کوڈ بکس بھی اپنے قبضے میں کر لیے اور دنیا بھر میں پاکستان کے سفارتی راز کھلی کتاب بن گئے. مغربی پاکستانی عملے نے قسمہ پرسی کی حالت میں ایک کوٹھی کرائے پر لے کر اپنا سفارت خانہ قائم کیا اور کئی مہینوں بعد پاکستان نے انہیں نئے ٹرانسمیٹر سیٹ اور نئے کوڈ بکس فراہم کیے. بلکہ دنیا بھر میں تمام سفارت خانوں کو پرانی کوڈ اور ڈی کوڈ بکس ضائع کر کے نئی کوڈ بکس دے دی گئی. یہاں پاکستان سے نیا عملہ بھیجا گیا. اس دوران بنگلہ دیش سے پاکستان جانے کے خواہش مند مہاجروں کا ایک سیلاب آ گیا. یو این او نے پاکستانی مہاجروں کے لیے دنیا کی سب سے چھوٹی فضائی کمپنی افغان ایئر کے چند چھوٹے جہاز چارٹر کیے. اس وقت افغانستان کے بھارت سے بہت قریبی روابط تھے, اس لیے افغان ایئر کے جہاز جان بوجھ کر تیل لینے کے عذر کر کے دلی میں اترتے تھے, جہاں بھارتی ڈی ایم آئی اور سی بی آئی والے جہاز کے اندر جا کر مہاجروں کو چیک کرتے اور کسی پر ذرا سا بھی شک پڑنے پر اسے پاکستانی فوجی کہہ کر اتار لیتے. سردیوں کے 5 مہینے تو برف باری کا عذر کر کے جہاز اترتے ہی نہیں. اس کے علاوہ شیڈیول کے مطابق ہفتے میں ایک بار آنے کی بجائے افغان ایئر کے جہاز تکنیکی خرابیوں کا بہانہ بنا کر مہینوں نہیں آتے اور جہاز میں سیٹوں کی تعداد سے صرف نصف تعداد میں مسافر لے کر پرواز کرتے.
اس بارے میں ان کا کہنا ہے کہ رن وے کے اطراف پہاڑوں کی وجہ سے وہ مقررہ لوڈ سے نصف لوڈ لے کر ہی پرواز کر سکتے ہیں۔ ان کا یہ عذر بھی بالکل بے معنی ہے کیونکہ دوسرے جہاز فل لوڈ کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ ایسی ہی وجوہات کی بنا پر نیپال میں پاکستانی مہاجروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارا سفارت خانہ اپنے محدود وسائل کی وجہ سے ان مہاجروں کی توقعات پر پورا نہیں اترتا۔ سفیر صاحب نے ایسی ہی کچھ تفصیلات بتا کر مجھے پھر لفافہ کھولنے کا کہا۔ تو نوکرہن میں نے لفافہ کھولا تو اس میں ایک بڑے سفید کاغذ کی پیشانی پر انگریزی میں صرف 2 ٹائپ شدہ سطریں تھیں۔ Congratulations on your arrival in Nepal. We hope that you have not forgotten your training. میں نے ایک کاغذ سفیر صاحب کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ بھی یہ 2 سطریں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ان میں ایسی کیا بات تھی جو لفافہ 4 جگہوں پر لاکھ کی مہریں لگا کر بھیجا گیا۔ میں یہ پڑھتے ہی اس کاغذ کی اہمیت سمجھ چکا تھا۔ کاغذ واپس لے کر میں نے حفاظت سے جیب میں رکھ لیا اور تھوڑی دیر بعد سفارت خانے سے اجازت لے کر ہوٹل چلا آیا۔ ہوٹل پہنچ کر میں نے کمرے میں لگے ہیٹر سے کاغذ کو گرمی پہنچائی تو دونوں طرف حروف ابھرنے لگے۔ چند منٹ میں ہی خفیہ روشنائی سے لکھا ہوا خط کا مکمل مضمون میرے سامنے تھا۔ اس خط میں مجھے ہدایت کی گئی تھی کہ سفارت خانے کی اعلیٰ کارکردگی کی تفصیلاً چھان بین کروں اور مفصل رپورٹ بھیجوں۔ مجھے جو مشن سونپا گیا تھا اس کے متعلق مختصراً عرض کرتا ہوں کہ بھارت نے اپنے تربیت یافتہ ایجنٹ مہاجروں کے بھیس میں نیپال بھیج دیے تھے، جن میں سے کئی پاکستان پہنچ کر تخریبانہ کارروائیاں کر رہے تھے۔ مجھے نیپال میں ان بھارتی ایجنٹوں کا پتہ چلانا اور غیر محسوس طریقے سے انہیں ایمبیسی کے ذریعے جلد از جلد پاکستان بھیجنا اور ان کے تفصیلی قوائف پاکستان بذریعہ ڈاک یا ایمرجنسی کی صورت میں ٹرانسمٹ کروانے تھے۔ خط میں لکھا تھا کہ ٹرانسمیٹر آپریٹر جو کوڈ اور ڈی کوڈ بھی کرتا ہے ہمارے محکمے کا ہی آدمی ہے اور میں اس پر پورا بھروسہ کر سکتا ہوں۔ اس بات کی ایمبیسی کے کسی دوسرے ملازم کو خبر نہ ہونے پائے۔ مشن کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ مشرقی پاکستان سے آنے والے مہاجرین کی بہت کم تعداد سیدھی نیپال آتی ہے۔ تقریباً 90% مہاجر بھارت میں اپنے عزیز و اقارب کے پاس مہینوں بلکہ برسوں قیام کر کے نیپال آئے تھے۔ بھارت میں ان کے قیام کے دوران ان کے میزبانوں کے ہندو ہمسایوں یا دیگر ذرائع سے سی بی آئی والوں کو ان کی بھارت آمد کی اطلاع مل جاتی، لہٰذا سی بی آئی اور پولیس والے ان کے گھر جا دھمکتے اور میزبانوں کو انہیں پناہ دینے اور مہمانوں کو سفری دستاویزات کے بغیر بھارت میں داخل ہونے کے جرم میں گرفتار کر لیتے۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوتا تھا کہ بھارتی میزبان یہ جرم لکھ کر قبول کریں کہ انہوں نے دشمن ملک کے شہریوں کو بغیر سفری دستاویزات کے جانتے بوجھتے غیر قانونی پناہ دی ہے، اور مہمانوں کو اس بات پر مجبور کیا جاتا کہ وہ پاکستان پہنچ کر بھارت کو مطلوبہ اطلاعات اپنے میزبانوں کے توسط سے پہنچائیں گے یا پاکستان میں بھارتی ایجنٹوں کو ڈراپ کے ذریعے مطلوبہ معلومات دیں گے۔ بصورت دیگر میزبانوں کے تحریر شدہ اقبال جرم کے تحت انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ پاکستان پہنچنے والے مہاجروں کی خاصی بڑی تعداد بامر مجبوری یہ کبھی فیل کر رہی تھی۔ پاکستان میں ایسے بہت سے لوگ تلاش بسیار کے بعد پکڑے گئے تھے۔ میرے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ مہاجروں میں گھل مل کر ایسے لوگوں کا پتہ چلاؤں جو انڈیا کے پلانٹڈ تھے اور ایمبیسی کے ذریعے انہیں جلد از جلد پاکستان بھجواؤں۔ نیپال میں تو حکومت پاکستان کا بس نہ چلتا تھا، لیکن لاہور ایئرپورٹ پر ایسے پلانٹڈ مہاجروں کے استقبال کے لیے میرے محکمے کے افراد موجود ہوں گے۔ میں نے اس خط کو اپنے سوٹ کیس میں سنبھال کر رکھ لیا تاکہ اگر سفیر صاحب تعاون سے انکار کر دیں تو انہیں خط کا یہ حصہ دکھلا سکوں۔ اگلے روز میں پھر سفارت خانے گیا، لیکن عمارت کے اندر جانے کی بجائے لان میں موجود سینکڑوں مہاجروں کے درمیان ہی گھومتا رہا۔ گزشتہ روز گارڈ کی مرمت کا چرچا ہر ایک کی زبان پر تھا۔ ان میں سے بیشتر کا خیال تھا کہ مجھے پاکستانی حکومت نے سفارت خانے کی دھاندلیوں کی انکوائری کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے انہیں دوبارہ سمجھایا کہ میں بھی انہی کی طرح ایک مہاجر ہوں۔ میں نے ان میں سے چند پڑھے لکھے لوگوں کو چنا اور انہیں کہا کہ وہ شام 5 بجے اناپورنا ہوٹل میں ملیں تو ہم باہم صلاح مشورہ کر کے بہتری کی کوئی تدبیر کر سکتے ہیں۔ شام 5 بجے میں لابی میں آیا تو ان لوگوں کے علاوہ 30-40 مہاجر ہوٹل کے وسیع لان میں کھڑے تھے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ باوجود ہزار منع کرنے کے یہ سب آپ سے ملنے چلے آئے ہیں۔ سردی سے ٹھٹرتے میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس ان مہاجروں کو ہوٹل کی انتظامیہ لابی میں بھی داخل نہ ہونے دیتی تھی۔ نسبتاً بہتر لباس میں لابی میں بیٹھے مہاجروں سے میں نے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا ہوٹل یا ریسٹورنٹ ہے جہاں ہم سب چائے پی سکیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایک سکھ کا شیر پنجاب نامی ریسٹورنٹ ہے
वहाँ जगह भी काफ़ी है और मालिक महाजर दोस्त भी है। मैंने उन्हें कहा कि वो इन सब को अपने साथ लेकर वहाँ चलें, मैं भी उनके पीछे वहाँ पहुँचता हूँ। वो सब शेर पंजाब होटल को चले और थोड़ी देर बाद मैंने भी रिक्शा पकड़कर उधर की राह ली। हम तकरीबन साथ साथ ही रेस्टोरेंट में पहुँचे। रेस्टोरेंट का मालिक खुद गद्दी पर बैठा था। मैं उसके पास गया और पंजाबी में कहा कि मेरे इन मेहमानों को चाय और केक रस दें। मुझे पंजाबी बोलते देखकर वो गद्दी से उठकर नीचे आया और बड़ी बेतकल्लुफी से मुझे गले लगाकर बोला, बल्ले बल्ले, आज ते शेर पंजाब विच पंजाब दा शेर आया होया है। मैं समझा सरदार जी की ये बेतकल्लुफी सिर्फ पंजाबी ज़बान बोलने की वजह से थी। वो गालिबन अपनी मादरी ज़बान बोलने और सुनने को तरसा हुआ था, वरना उसे मेरी असलियत का कैसे इल्म हो सकता था। मेरे चाय के ऑर्डर देने पर उसने रेस्टोरेंट में काम करने वाले लड़कों को सारे टेबल और कुर्सियां साफ करने और मेहमानों को चाय और केक रस पेश करने का हुक्म दिया। मैंने उसे बताया कि मैं पाकिस्तानी मुस्लिम और साबिका मशरिकी पाकिस्तान से जान बचाकर और भारत में कई बरस छुपता छुपाता आखिरकार यहाँ पहुँचा हूँ। सरदार जी मुस्कुराते हुए मेरी बात सुनते रहे। मैं खामोश हुआ तो बोले, बादशाहो, साढ़े कोलो असली गल ना छुपाओ और सानू सब पता है तुसी कौन हो। मैं 6 महीने जलंधर रह के हुणे वापस आया ते ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਛਪੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। मैंने सरदार जी को कहा कि वाह गुरु दे वास्ते चुप करो ते हौले बोलो, मैं हुण भी दुश्मना विच ही फंसिया होया। सरदार जी खुशी से बेहाल हो रहे थे। कहने लगे कि तुम्हारा राज सिर्फ मुझ तक ही रहेगा और मेरी कृपान तुम्हारे दुश्मनों का सर भी उतार देगी। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि सरदार जी जज्बात से बेकाबू होकर वहीं अपनी कृपान निकाल कर हवा में लहराने लग जाएंगे। मैंने उन्हें समझा बुझाकर गद्दी पर बैठने को कहा तो वो कहने लगे कि मेरे साथ किचन में चलो। मैं मजबूरन उनके साथ हो लिया। किचन में उन्होंने जिंदा मुर्गों के डरबे से एक मुर्गा निकाला और छुरी मेरे हाथ में देते हुए कहा कि इसे ज़िबा करो। मैंने मुर्ग ज़िबा किया तो उन्होंने कहा कि अब मैं इसे आपके लिए रोस्ट करूंगा। सारे नेपाल में मुसलमानों के तरीके से ज़िबा जानवर का गोश्त नहीं मिलता। इसे आप यहाँ खाएं या हमरा ले जाएं, ये आपकी मर्जी। सरदार जी की वालेहाना और पुरखुलूस दावत को मैं ठुकरा ना सका और अपने मेहमान महाजरों के साथ बैठकर चाय पीने लग गया। मैंने जिन महाजरों को अन्नपूर्णा होटल में बुलाया था उन्होंने बताया कि वहाँ उनके हमरा आए हुए बहुत से ऐसे महाजर भी हैं जिन्हें इस शदीद सर्द मौसम में एक कप चाय का भी नसीब नहीं हुआ। पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से उन्हें यूएनओ महाजर फंड से फी कुंबा सिर्फ 30 रुपए माहवार अलाउंस मिलता है। अफराद खाना 2 हो या 10, अलाउंस की रकम सिर्फ 30 रुपए ही मिलती है। नेपाल के हुक्मरान ने अपनी सालगिरह पर जो 20,000 कंबल महाजरों में तकसीम के लिए एम्बेसी को दिए थे वो महाजरों में तकसीम करने की बजाय बाजार में बेच दिए गए। यूएनओ से भी जो दूध के डब्बे, कपड़े और अद्वियात भेजी जाती हैं वो सीधी बाजार में पहुंच जाती हैं। उनकी बातों पर यकीन न करते हुए अगले 2-3 रोज मैंने उनके हमरा खुद बाजार जाकर इन इल्जामात की तस्दीक की। उन्होंने 100% दुरुस्त कहा था। चाय पीने के बाद मैंने रेस्टोरेंट में मौजूद महाजरों को इकट्ठा किया, उन्हें दिलासा दिया और सबको 100 रुपया देकर कहा कि उनकी मुश्किल के दिन अब इंशाल्लाह बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे। मैं भी उन्हीं की तरह एक महाजर हूँ और अपने साथ जो थोड़ी बहुत रकम लाने में कामयाब हुआ हूँ उसे उनकी जायज़ और अशद ज़रूरियात पर खर्च करने में दरेग नहीं करूँगा। चूँकि मैं हर एक से ज़ाती तौर पर नहीं मिल सकता और ना ही उनकी ज़रूरियात का मुझे इल्म है, इसलिए वो 10 मुखलस और बेलौस ऐसे नुमाइंदे चुन लें जिन पर सबको भरोसा हो और वो नुमाइंदे मुझसे हर रोज़ शाम 5 से 6 के दौरान मेरे होटल में रब्ता करें। मैं उनकी मुश्किलात का मदावा करने की इंशाअल्लाह हर मुमकिन कोशिश करूँगा। मेरी दी हुई मामूली रकम पाकर उनके पशमुर्दा चेहरों पर खुशी, इत्मीनान और उम्मीद की जो रौनक पैदा हुई थी और मुझे जो इत्मीनान कल मिला था उस पर दुनिया भर के खजाने भी हेज थे। इन बातों को बयान करने का मकसद अपनी बड़ाई जताना नहीं बल्कि उन बेकसो बेबस महाजरों की हालत ज़ार बयान करना है। फील्ड मार्शल अयूब खान ने अपने दौरे इक़्तिदार में नेपाल का सरकारी दौरा किया था। इस दौरे की याद में नेपाली हुकूमत ने खटमंडू के सबसे बड़े बाग रत्ना पार्क का नाम अयूब पार्क रखा। ये अयूब खान की नहीं बल्कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की इज़्ज़त अफजाई थी। खटमंडू पहुंचने के चंद रोज के बाद मेरी इन गुनाहगार आंखों ने उसी अयूब पार्क में नौखेज पाकिस्तानी महाजर लड़कियों को सिर्फ 5 रुपए और खाने के एवज जिस्म फरोशी पर मजबूर होते देखा। उस वक्त और उसके बाद नेपाल में क़याम के दौरान मैंने ये ज़िल्लत और रुसवाई दोबारा ना होने दी। लेकिन नेपाल से मेरी वापसी के बाद अयूब पार्क भी वहीं था
بے کس و بے بس مہاجر بھی وہیں تھے اور بے حس سفارتی نمائندے بھی وہیں تھے۔ مجھے جو رقم حاجی مستان اور یوسف پٹیل نے دی تھی اس کا بہترین مصرف میری نظر میں ان ضرورت مندوں کی مدد تھی، لیکن ان کی تعداد اور ضروریات کے مقابلے میں وہ رقم بہت کم تھی۔ میں نے اسی رات حاجی مستان سے فون پر رابطہ کیا اور اسے ان مہاجروں کی حالت زار بتا کر کہا کہ اگر وہ اور یوسف پٹیل ان کی مدد کرنے کے خواہاں ہوں تو وہ دونوں خود آ کر یا اپنے نمائندے بھیج کر ان کی مالی امداد کریں۔ حاجی مستان نے پہلے تو مجھ سے بخیریت کھٹمنڈو پہنچنے کی اطلاع نہ دینے کا شکوہ کیا اور پھر کہا کہ یوسف پٹیل سے بات کر کے اس کار خیر میں شریک ہونے کا کہوں گا۔ وہ شامل ہو گیا تو بہت بہتر، ورنہ پرسوں میرا آدمی 30 لاکھ روپے آپ کو ہوٹل میں پہنچا دے گا۔ اس کے دیے ہوئے دن اور وقت کے مطابق بذریعہ جہاز حاجی مستان کا ایک آدمی جس نے مجھے بمبئی میں بخوبی دیکھا ہوا تھا میرے ہوٹل میں آیا اور 50 لاکھ مجھے دیتے ہوئے کہا کہ 30 لاکھ حاجی مستان نے اور 20 لاکھ یوسف پٹیل نے بھیجے ہیں۔ وہ جلدی میں تھا کیونکہ اسے اسی جہاز سے واپس جانا تھا۔ ان دونوں کے خطوط بھی تھے جس میں انہوں نے باتوں کے علاوہ یہ تحریر کیا تھا کہ اگر مزید ضرورت ہو تو فون کر دیں۔ اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ حاجی مستان اور یوسف پٹیل مجھے 11 بجے رات کے لگ بھگ فون کریں گے۔ رات کو ان دونوں کی مجھ سے فون پر بات ہوئی، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے مزید امدادی رقم بھیجنے کا وعدہ کیا۔ اب میرے پاس اتنی رقم تھی کہ میں کھلے ہاتھ سے امدادی کام شروع کر سکتا تھا اور مہاجرین سے اپنے مشن کے لیے معلومات بھی آسانی سے حاصل کر سکتا تھا۔ آئندہ 2-3 دن ضرورت مند مہاجروں کی فہرست تیار کرنے میں لگ گئے۔ ان فہرستوں میں کھٹمنڈو میں مقیم سب مہاجروں کے نام درج نہیں تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ 200 سے زیادہ ایسے مہاجر کنبے ہیں جو فارغ البال ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے ان مہاجروں کے محلے داروں یا کم از کم اسی شہر کے رہنے والوں اور یہاں پر ان سے زیادہ ربط و ضبط رکھنے والوں سے ملنا ہے۔ فہرست بنانے والوں نے کہا کہ 2-3 روز میں ان مطلوبہ لوگوں سے مجھے ملا دیں گے۔ اگلے روز میں سفارت خانے میں گیا۔ وہاں مین گیٹ کے دونوں اطراف میری ہدایات پر فہرست بنانے والے مہاجروں نے 2 بڑے کارڈ بورڈز پر جلی حروف میں یہ لکھ کر لٹکا دیا تھا: مالی امداد، ادویات اور کپڑوں کے ضرورت مند فہرست میں اپنا نام، پتہ اور رجسٹریشن نمبر لکھوا دیں۔ تصدیق کے فوری بعد ان کی ضرورت پوری کر دی جائے گی۔ فہرست میں دھڑا دھڑ نام درج ہو رہے تھے۔ میرے منع کرنے کے باوجود فہرست تیار کرنے والوں نے مجھے اٹھ کر سلام کیا۔ میں ایمبیسی میں داخل ہونے لگا تو مجھ سے مار کھائے ہوئے گارڈ سمیت سب گارڈز نے مجھے سلوٹ کیا۔ سفیر کے پی اے کے پاس گیا تو اس نے اٹھ کر خیر مقدم کیا اور سفیر کو میرے آمد کی اطلاع دی۔ سفیر نے مجھے فوری بلوا لیا۔ اس کے پاس فرسٹ اور سیکنڈ سیکرٹری بیٹھے ہوئے تھے۔ سفیر نے ان سے میرا بحیثیت مہاجر تعارف کروایا۔ یہ محض مجھے دکھانے کے لیے تھا۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ گارڈ کو مارنے والے روز ہی سفیر نے انہیں میری اصلیت بتا دی تھی۔ سفیر تو خاموش بیٹھا رہا، لیکن سیکنڈ سیکرٹری جس کا اصل عہدہ میں بتا نہیں سکتا، وہ بولا کہ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ اس روز تم نے گارڈ کو مارا اور آج مہاجروں کو امداد دینے کا اعلان کر رہے ہو۔ یہ ایمبیسی کے کاموں میں صریحاً دخل اندازی ہے۔ میں نے جواب دیا کہ گارڈ کو تو میں نے اس کی بدتمیزی پر مارا ہے اور جو بھی بدتمیزی کرے گا اس کا بلا تخصیص برا حشر کروں گا۔ جہاں تک مہاجروں کی امداد کا سوال ہے تو امداد دینے والے کا نام کہیں بھی نہیں لکھا، لیکن در حقیقت چند مخیر لوگ میری وساطت سے یہ امداد کر رہے ہیں۔ سیکنڈ سیکرٹری بولا وہ مخیر لوگ ایمبیسی کی معرفت امداد کیوں نہیں دیتے؟ میں نے جواب دیا کہ اس سوال کا جواب تو ان سے ہی پوچھو تو بہتر ہے۔ ویسے میری اطلاع کے مطابق ایمبیسی کو مہاجروں کے لیے پہنچنے والی امداد سیدھی کھٹمنڈو کے بازاروں میں پہنچ جاتی ہے۔ میری یہ بات سنتے ہی فرسٹ اور سیکنڈ سیکرٹری اس الزام کی پرزور تردید کرنے لگے۔ ان کی آواز میں کبھی کبھی سفیر کی آواز بھی شامل ہو جاتی تھی۔ جب وہ ذرا خاموش ہوئے تو میں نے تینوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اب تک ایمبیسی میں جو بھی دھاندلیاں ہوئی ہیں میں نے ان کے ٹھوس ثبوت حاصل کر لیے ہیں۔ سیکنڈ سیکرٹری جو زیادہ ہی جوشیلا دکھائی دیتا تھا کہنے لگا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم کہاں بیٹھے ہو اور میں کون ہوں؟ میں نے بڑے اطمینان سے جواب دیا میں پاکستانی سفارت خانے یعنی پاکستان کی سرزمین میں بیٹھا ہوں۔ تم جس محکمے سے سفارشوں کے ذریعے سفارت خانے میں آئے ہو اسے بھی بخوبی جانتا ہوں اور یہاں پر تمہارے جو ذاتی کرتوت ہیں ان سے بھی بخوبی واقف ہوں اور ان سب کی رپورٹ اپنی پہلی ڈاک میں پاکستان بھجواؤں گا اور تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر تمہیں ایسی کوئی غلط فہمی ہے تو بگاڑ کے دیکھ لو۔ یہ کہہ کر میں اٹھا اور دروازے کو اتنے زور سے بند کیا کہ اندر بیٹھے تینوں کرسیوں سے اچھل پڑے ہوں گے۔ بھارت میں مجھے متعصب اور میرے وطن دشمن ہندوؤں سے نبرد آزما ہونا پڑتا تھا،
تو نیپال میں بھی میرا واسطہ ان سے پڑا جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملک کو دیمک کی طرح چاٹ رہے تھے۔ انہیں پاکستان کے عزت و وقار سے کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی بے کس مہاجروں سے کوئی سروکار۔ وہ تو ان کرگسوں جیسے تھے جو نیم مردہ جسموں کو بھی بھنبوڑنے لگتے ہیں۔ میرے تلخ رویے اور ایمبیسیڈر کی سیاست کے باوجود یا کسی نامعلوم وجہ سے یہ دونوں سیکرٹری شام کو میرے ہوٹل پہنچ گئے۔ لابی میں مجھے ملنے کے لیے چند مہاجر بھی بیٹھے تھے۔ میں نے مہاجروں کو پہلے اٹینڈ کیا اور قریباً 1 گھنٹہ ان کے ہمراہ رہا۔ اس دوران دونوں سیکرٹری بار بار اپنی گھڑیاں اور مجھے مہاجروں سے محو گفتگو دیکھتے رہے۔ میں نے ان کے لیے کافی بھجوا دی۔ مہاجروں سے فارغ ہو کر میں ان کے پاس آیا تو دونوں اٹھ کر مجھ سے ملے اور بغیر وقت لیے آنے کی معذرت چاہی۔ قصہ مختصر، ان کے آنے کی وجہ دن کو سفیر کے کمرے میں ہونے والی تلخ گفتگو کو بھلا دینے اور آئندہ میرے ساتھ بھرپور تعاون کا وعدہ تھا۔ میں نے انہیں صاف کہہ دیا کہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں نے نہ تو ان کے درست رویے کو کوئی اہمیت دی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی اثر لیا ہے۔ جہاں تک مہاجروں کے لیے آنے والے سامان کی خرد برد اور بازار میں فروختگی کا سوال ہے، اس کے متعلق تفصیلی رپورٹ میں نے بہرحال اپنی ڈاک میں بھیجنی ہے۔ سامان کی فروختگی اور مہاجروں میں تقسیم نہ ہونے کے ثبوت میرے پاس ہیں۔ اگر آپ فوری تفتیش کر کے خرد برد کرنے والوں کے نام اور اپنی تحقیقاتی رپورٹ مجھے دے دیں تو وہ بھی میں اپنی ڈاک میں بھیج دوں گا۔ 2 روز بعد ان دونوں نے مجھے اپنی تحقیقاتی رپورٹ اور 2 گارڈز اور چوکیدار کے نام دیے جو ان کی تفتیش کے مطابق سامان بیچنے اور خرد برد کے ذمہ دار تھے۔ میں نے اپنی تفصیلی رپورٹ پورے 1000 مہاجروں کے دستخط اور رجسٹریشن نمبروں کے ساتھ بھیجی۔ ساتھ ہی دونوں سیکرٹریوں کی رپورٹ پر اپنے کامنٹس میں لکھا کہ اگر صرف گارڈز اور چوکیدار ہی چوری میں ملوث تھے تو آج سے پہلے سامان کی گمشدگی اور چوری کی تفتیش کیوں نہیں کی گئی۔ UNO کے کھٹمنڈو کے دفتر سے پاکستانی سفارت خانے کے سامان وصول کرنے کی رسید کی کاپی بھی میں نے اپنی رپورٹ کے ساتھ اٹیچ کر دی اور میں نے اپنے کامنٹس کے آخر میں لکھا تھا کہ ایک بچہ بھی اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ خرد برد میں گارڈز اور چوکیدار نہیں بلکہ اوپر والے ملوث ہیں۔ بہرحال میرا کام صرف رپورٹ کرنا ہے، فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ میں نے رپورٹ میں 20,000 کمبلوں کی فروختگی کا بھی تفصیلی ذکر کیا۔ میں نے اپنی ڈاک کے مخصوص تھیلے کو بند کر کے تالا لگایا اور اسے اپنے سامنے سفارتی ڈاک کے تھیلے میں رکھوا کر سفارت خانے میں بیٹھا رہا۔ جب سفارت خانے کی گاڑی ڈاک لے کر ایئرپورٹ جانے لگی تو میں بھی ایئرپورٹ جانے کا بہانہ کر کے اسی گاڑی میں ایئرپورٹ جا پہنچا اور اپنے سامنے ڈاک کارگو سیکشن کے حوالے کروائی۔ بھارتیوں سے تو خیر کی توقع ہی ابس تھی، لیکن یہاں اپنوں کا رویہ دیکھ کر میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے۔